الحمد للہ الذی نزل الفرقان نصلی و نسلم علی سید الانس والجان۔ قرآن حکیم کلاس میں آج ہم سورۃ النساء کی آیت نمبر 165 تا 170 کو انشاءاللہ سمجھیں گے۔ گزشتہ نشست میں جو آیات ہم نے پڑھیں ان میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کے سلسلے کی طرف توجہ دلوا کر ارشاد فرمایا کہ جس طرح ہم نے ان انبیاء علیہم السلام کی طرف وحی کی تھی اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی وحی کی ہے۔ پھر تمام انبیاء کرام کا بنیادی مقصد ایک ہی تو تھا کہ خالق و مالک و مدبر و منتظم کائنات رب ذوالجلال کا پیغام لوگوں تک پہنچانا، عمل کر کے دکھانا، اور اگر قوت حاصل ہو جائے تو اس نظام اسلام کو نافذ کر کے دکھانا۔ اب آیت نمبر 165 میں رسولوں کے بھیجنے کی حکمت بیان کی جا رہی ہے۔ دیکھیے آیت کی طرف، رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل۔ یہ رسول بھیجے گئے بشارت دینے والے اور ڈرانے والے بنا کر، تاکہ نہ رہ جائے لوگوں کے پاس اللہ کے سامنے کوئی حجت، کوئی دلیل رسولوں کے آ جانے کے بعد، یعنی دن قیامت رب کائنات کے سامنے لوگوں کے پاس کوئی عذر باقی نہ رہ جائے۔ رسولوں کے نہ بھیجنے کی وجہ سے کوئی کل کھڑا ہو کر اللہ کے سامنے یہ نہ کہے کہ اے اللہ اگر ہمیں معلوم ہو جاتا کہ آپ کے کیا احکام ہیں تو ہم ضرور عمل پیرا ہوتے۔ تو وحی الہی جو انبیاء کرام علیہم السلام پر نازل ہوتی ہے اللہ کی طرف سے، یہ ایسی قطعی حجت ہے، فائنل دلیل ہے کہ اس کے مقابلے میں کسی دلیل کی کوئی حیثیت نہیں، خواہ وہ عقل کو کتنی ہی اپیل کیوں نہ کرتی ہو۔ لہذا رسولوں کے آ جانے کے بعد لوگوں کے پاس کوئی عذر باقی نہیں رہ جاتا کہ وہ خالق کائنات کی باتوں کو تسلیم نہ کریں۔ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ یہاں رب کائنات کی دو صفات بیان کی گئی، عزیز اور حکیم۔ عزیز کا معنی ہے زبردست، غلبے والا، یعنی وہ ایسا غالب ہے کہ رسولوں کو بھیجے بغیر بھی سزا دے سکتا ہے، اس کے ارادے پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ لیکن وہ عزیز کے ساتھ حکیم بھی تو ہے، حکمتوں والا ہے۔ اسی حکمت کے تحت خالق کائنات نے انسانوں کی ہدایت و رہنمائی کے لیے انتظامات کیے، ہمیں حواس خمسہ 5 سینسز عطا کیے، پھر عقل و سمجھ عطا کی، قلم میں فطری طور پر حقائق ودیت کیے۔ کسی بھی ہدایت و رہنمائی کو حاصل کرنے کے لیے تمام چیزیں انسانی وجود کے اندر موجود ہیں، اس کو اللہ نے عطا فرمائی ہیں۔ پھر اس پر اتمام حجت کے لیے کتابیں اور رسول مبعوث فرمائے۔ تو آخرت میں اللہ اگر محاسبہ کریں گے تو آخرت میں محاسبے کے لیے یہ اللہ کا حکمت پر مبنی پورا پیچھے نظام موجود ہے۔ انسان اگر اس مبنی بر حکمت نظام کو استعمال کر کے اللہ کی طرف سے بیان کردہ حقائق تک نہیں پہنچے گا نا، ان کو تسلیم نہیں کرے گا، اس پر عمل پیرا نہیں ہوگا، تو دن قیامت سزا سے بچنے کے لیے اس کے پاس کوئی عذر نہیں ہوگا۔ اتنے دلائل پیش کرنے کے بعد یہ اہل کتاب یا کوئی بھی اس کتاب الہی قرآن حکیم کو اگر تسلیم نہیں کرتا تو اس میں نہ اللہ کا نقصان ہے اور نہ ہی کتاب کے حق کو سچ ہونے میں کوئی کمی واقع ہوگی۔ قرآن حکیم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق کو سچ ہونے کی اگر انسانوں میں سے کوئی بھی گواہی نہ دے تو اس پر اللہ اور اس کے فرشتے تو گواہ ہیں نا۔ دیکھیے اگلی آیت، لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک، لیکن اللہ تعالی اس کتاب کے ذریعے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی آپ کی نبوت کی گواہی دے رہا ہے۔ یعنی قرآن پاک
اپنی عبارت اور معنی کے لحاظ سے مکمل معجزہ ہے جو تا قیامت آپ کی نبوت کو ثابت کرتا رہے گا۔ انزلہ بعلمہ، اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو نازل کیا اپنے خاص علم کے ساتھ۔ اس اللہ کو گزشتہ اور آئندہ کے امور کا علم ہے، اس اللہ کو انسانوں کی دنیاوی اور اخروی زندگی کی درستگی کے اصولوں کا علم ہے، اس کو علم ہے کہ نبوت اور رسالت کا اہل کون ہے، کس پر کتاب کو نازل کیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو کتاب قرآن پاک اپنے خاص علم کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی ہے، اس کتاب کے ذریعے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی گواہی دے رہا ہے۔ آگے فرمایا والملائکۃ یشہدون، اور فرشتے بھی گواہی دے رہے ہیں۔ وکفیٰ باللہ شہیدا، اور اللہ کی گواہی کافی ہے، یعنی آپ کی نبوت پر جو دلائل اللہ نے قائم کر دی ہیں وہی آپ کی نبوت کے ثبوت کے لیے کافی ہیں، خواہ کوئی اور گواہی دے یا نہ دے۔ جس ہستی نے آپ کو نبوت کے منصب پر فائز کر دیا ہے، جب اس نے فرما دیا کہ یہ میرا نبی آخر الزمان ہے، پھر کوئی نہ بھی تسلیم کرے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ آگے فرمایا ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، بے شک جن لوگوں نے خود کفر کیا اور لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکا، قد ضلوا ضلالا بعیدا، یقیناً یہ لوگ گمراہی میں بہت دور نکل گئے۔ ان الذین کفروا وظلموا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ظلم کیا یعنی شرک کیا، لم یکن اللہ لیغفر لهم ولا لیہدیہم طریقا الا طریق جہنم، اللہ تعالیٰ نہ تو ان کی مغفرت کرے گا اور نہ ہی جہنم کے سوا ان کو کوئی راستہ دکھائے گا۔ خالدین فیہا ابدا، وہ اس جہنم میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور یہ دوزخ میں داخل کر دینا اللہ کے لیے بالکل آسان ہے۔ اب اس آیت کا ذرا تقابل کیجئے آیت نمبر 147 کے ساتھ، جہاں فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم، کہ اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا۔ یقیناً یہ بات درست ہے کہ اللہ اپنی مخلوق کو عذاب دے کر کیا کرے گا، اللہ کو کیا فائدہ ہے اور کیا نقصان ہے، اور نہ ہی وہ اللہ ایذا پسند ہے، سیڈسٹ ہے کہ لوگوں کو عذاب دے کر اس کو خوشی حاصل ہوتی ہو۔ یہ بات ٹھیک ہے، لیکن یہاں اس آیت میں اللہ کا ایک ضابطہ اور قانون بتایا گیا جس کے تحت اس نے دنیا بنائی ہے، اور وہ قانون کے مطابق جزا اور سزا دے گا، اور اس کو یہ جزا اور سزا دینا اس پر کوئی بھاری بات نہیں ہے۔ بعض ملنگ قسم کے صوفی اور بعض جدید تعلیم یافتہ لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ اللہ تو بڑا غفور الرحیم ہے، 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرتا ہے، ایک ماں اپنے بچے کو آگ میں نہیں ڈال سکتی، تو کیا اللہ اپنی مخلوق کو جہنم میں ڈال دے گا؟ یہ سب گمراہ کن خیالات و نظریات ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے بڑے واضح فرما دیا ہے کہ کافر و مشرکین اور اللہ کے باغی لوگ، ان کو دوزخ میں ڈالنا اللہ کے لیے بہت آسان ہے، کوئی اندرونی اور بیرونی چیز اللہ کے سامنے رکاوٹ نہیں بن سکے گی۔ اگلی آیت میں فیصلہ کن بات ارشاد فرمائی جس کو اختیار کر کے انسان جنت میں جا سکتا ہے۔ یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم، اے لوگو تمہارے رب کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق لے کر آ گیا، یعنی قرآن اور سچا دین لے کر۔ فآمنوا خیر لکم، تو تم رسول پر اور قرآن اور دین پر ایمان لاؤ، یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ تو یہ ہے وہ کہ اس صورت میں نجات حاصل ہو جائے گی، اللہ تمہیں جنت میں داخل کر دے گا۔ وَإِن تَكْفُرُوا، اور اگر تم اب بھی انکار کرو گے تو بھلا اللہ کا کیا نقصان کرو گے؟ فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، پس یقیناً اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، یہ سب اسی کی ملکیت ہے۔ تمہارے انکار کرنے سے اس کی ملکیت میں کوئی کمی نہیں آئے گی، بلکہ نقصان تمہارا ہوگا، تمہیں جہنم میں ڈالا جائے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ سب کچھ جاننے والا، حکمت والا ہے، وہ ہر کسی کی حرکات کو خوب جانتا ہے۔
اگر وہ فوراً نہیں پکڑتا، یہ اس کے حکمت کے تقاضے ہیں۔ اب اگلی چند آیات میں اہل کتاب میں سے نصارہ یعنی عیسائیوں کے باطل نظریات کی تردید کی جائے گی۔ اس سے پہلے اہل کتاب میں سے یہود کے باطل نظریات اور ان کا احکام خداوندی کے ساتھ کھلواڑ، اس کی زبردست انداز میں تردید فرمائی گئی، اور ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور کتاب اللہ قرآن محکم پر ایمان لانے کی دعوت دی گئی۔ یہ اہل کتاب میں سے عیسائیوں کے باطل نظریات اور عقائد کے متعلق آیات کے سلسلے کو انشاءاللہ اگلی نشست میں سمجھیں گے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔